رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ خالق و مالک کائنات اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے ان کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، اور تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا یہ نیکی ہے، اور وہ کام جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ ہمارے دو سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے یہ دعا کی کہ مجھے یہ دکھلا دیا جائے کہ کیسے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دل کے پیچھے بیٹھا ہے اور لمبی سی اپنی سوئی، اپنی سونٹ، اپنا ڈنگ نکالا ہوا ہے، اور انسان جب تک ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے اسے داخل کرتا ہے پشت کی طرف سے، اور سیدھا دل میں جا کے انجیکٹ کر دیتا ہے، اور وہاں سے وسوسے اور برے خیالات اور اوہام ڈالتا ہے۔ شیطان رمضان المبارک کی برکت سے بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں جو رمضان المبارک کے فضائل کے باب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنات وَمَرَدَتُ الْجِنِّ انہیں بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اب دو بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن شیطان وہ قید ہو گیا، پابند سلاسل ہو گیا، رمضان کے پورے مہینے میں 30 دنوں میں وہ بند ہے۔ اب مقابلہ رہ گیا نفس کے ساتھ، تو نفس کو کمزور کرنے کے لیے اس کا دانا پانی بند کر دیا گیا کہ صبح سحری کے وقت سے اس کا دانا پانی بند ہے اور شام افطار تک بند ہے، اور پھر دن میں کام کاج ہیں، نمازیں ہیں، چلت پھرت ہے، تو ظاہر ہے کہ مشقت والا کام ہے، اور پھر پیاس کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، انسانی جسم کے لحاظ سے، انسانی استطاعت کے لحاظ سے مشقت والی بات ہے۔ اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ جو شہوت پر ابھارتا ہے، جسے اونچا منصب چاہیے، اونچی جگہ چاہیے، بڑا نام چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، لوگوں میں نام چاہیے، لوگوں کے اندر شہرت چاہیے، نمود چاہیے، ریا چاہیے، عجب اس کے اندر بھرا ہوا، تکبر اس میں بھرا ہوا ہے۔ تو جب تک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اسے بہت کچھ سوچتا ہے، اور جب پیٹ ہی خالی ہو، جب پیاس کا غلبہ ہو، بھوک کا غلبہ ہو، نقاہت اور کمزوری کا غلبہ ہو، تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو نفس کا دانا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ مقصود اس سب سے کیا ہے کہ تقوی اختیار کر لے، اس میں تقوی آ جائے۔ یہ جو اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا تھا اور پورا سال اس نے اللہ سے منہ موڑے رکھا، اب شیطان بند ہو گیا،
یہ مسجد آ رہا ہے، نفس کا دانہ پانی بند ہے، تو اب یہ اپنے دل کو صاف کر لے، اس کے زنگ کو دھو لے، اس کے میل کچیل کو دور کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے۔ رمضان کے مہینے میں جب اللہ کی رحمت، جود و عطا، بحر کرم، ابر کرم وہ عروج پر ہے، تو یہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی مغفرت، اپنی بخشش کروا لے۔ انسان میں ملکوتی صفات بھی ہیں، فرشتوں والی باتیں بھی ہیں، اور اس میں حیوانیت بھی ہے، اس کی خصلت میں حیوانیت ہے، اس کی جبلت میں حیوانیت ہے، اس میں جانوروں والی خصلتیں اور عادات بد بھی ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح غصے میں پاگل ہوتا ہے، دوسروں کو ٹکریں مارتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، انجام سے بے پرواہ ہو کر کسی سے بھی لڑ پڑتا ہے۔ یہاں گولیاں چلتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ لگتا ہے وقتی غصہ، وقتی ابال، وقتی اشتعال تھا، ذرا سا قابو پایا ہوتا تو زندگی برباد کر دینے والا یہ سانحہ وقوع پذیر نہ ہوا ہوتا۔ تو جوش و جذبے کی، غصے کی، شہوت کی، ہوس کے، یہ سارے جذبات روزے کی برکت سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ جب برائیاں نیچے جائیں گی، جانوروں والی خصلتیں نیچے جائیں گی، حیوانیت والی جبلت نیچے جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اندر کی ملکوتی صفات، نورانی صفات، فرشتوں والی باتیں وہ جڑ پکڑیں گی، طاقت پکڑیں گی۔ انسان میں دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، اس میں نورانی اور ملکوتی صفات بھی ہیں، اس میں بہیمیت، حیوانیت کی خصلتیں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اس کی بہیمیت اور اس کی حیوانیت کی خصلتیں دب جائیں، اور اس کی نورانیت اور ملکوتیت کی صفات وہ اوپر آ جائیں، وہ ملکوتیت اور نورانیت کی صفات سے حیوانیت اور بہیمیت اور چوپاؤں والی اور جانوروں والی عادات کو چت کر دے، زور کر دے، کمزور کر دے، ضعیف کر دے، ان کو ہرا دے، اور اس کی اچھی عادات جو اس کے اخلاق و کردار کو سنوارنے والی ہیں وہ اونچی ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، وہ جیت جائیں، وہ طاقتور ہو جائیں، وہ اوپر ہو جائیں، وہ ظاہر باہر ہو جائیں، وہ سامنے آ جائیں۔ اس میں انسان کی سعادت ہے، اور نبوت انسان کو دائمی، اخروی، ابدی اور اس دنیا کی ہر قسم کی سعادت دلانے کے لیے آتی ہے۔ چنانچہ ہر نبوت میں روزے رکھے گئے تاکہ لوگ سعادت کو، خوشبختی کو، اچھائی کو، ملکوتی اور نورانی صفات کو پہنچیں اور پائیں، اور بری عادات کو زیر کر دیں، کمزور کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الرسل، سید الرسل، سید ولد آدم ہیں۔ آپ کی شریعت کامل ترین، اکمل ترین شریعت ہے۔ اللہ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں اکمال نعمت، اتمام نعمت ہوا، تو اسلام میں ساری اچھی باتیں مکمل اور بھرپور طریقے پر آ گئیں۔ تو پچھلی امتوں میں کتنے روزے تھے، کتنے دن تھے، ان کی ٹائمنگ کیا تھی، وہ سارا حساب کتاب الگ تھا۔ یہاں پورا ایک مہینہ شیطان بن کر کے نفس کو کمزور کرنے کا کورس کروایا جا رہا ہے۔ 2-3 مہینے ہوتے تو انسانی طبیعتیں اس سے عاجز ہو جاتی، 1 مہینے سے بھی کم ہوتا تو صحیح معنوں میں شہوت، نفس، خواہشات نفسانیہ ان کا توڑ نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو کہ کامل ترین، اکمل ترین اور بہترین ہے، اس میں وہ وقت رکھا جو نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، جتنا چاہیے تھا اتنا ہے، اور اس کا بہترین اثر ہے۔ تو نبوت انسان کو سعادت دلانے آتی ہے، اور انسان کی سعادت وہ نفس کی پیروی میں نہیں ہے، انسان کی سعادت روحانیت کو طاقتور کر کے اللہ کے نبیوں کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے جب تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہیں، رمضان شہر اللہ. تو اس میں ملکوتی صفات اوپر آ جائیں اور بہیمیت اور حیوانیت کی صفات دب جائیں، نیچے چلی جائیں، اس کے لیے روزہ ہے. نفس کا دانہ پانی بند کیا گیا ہے، اور اس کا صحیح فائدہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں گے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان سے رک جائیں گے. نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، حرام کھانے سے بچنا، حرام پہننے سے بچنا، حرام بولنے، دیکھنے، سوچنے، چلنے پھرنے، پکڑنے سے بچنا. ہر قسم کے حرام سے جب بچیں گے تو پھر روح طاقتور ہوگی، زنگ دھلے گا، میل کو چیل اترے گا، نورانی صفات طاقتور ہوں گی، جانوروں والی خصلتیں کمزور ہوں گی. رمضان کا صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا. رمضان سعادت اور خوشبختی کا استعارہ بنے گا، تقوی کا ثمرہ بنے گا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کورس ہر سال کروایا جاتا ہے، 1 ماہ کا. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی، اس کی ساعتوں کی قدر کرنے کی، اس میں بھرپور عبادتیں کرنے کی، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنے کی، قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، تراویح کی، تہجد کی، نمازوں کی، نوافل کی، سنتوں کی، واجب کی، اور قرآن کریم کو ہر وقت حفظ جاں بنائے رکھنے کی، سخاوت کی، صدقات کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، سحر و افطار میں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں ناجائز منافع خوری سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تقدس توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا